السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا رحمۃ اللہ تعالی سے ایک تحصیلدار ملاقات کے لیے دیوبند پہنچا اور غسل کے واسطے ایک مسجد میں چلا گیا۔ وہاں اسے ایک عام سا وضاقتہ کے ایک بزرگ نظر آئے۔ تحصیلدار نے انہیں مسجد کا خادم سمجھ کر کہا کہ بڑے میاں، حمام میں پانی کا انتظام کرو اور جب میں نہا چکوں تو مجھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے دولت خانے تک لے جانا، میں تمہیں معقول معاوضہ دوں گا۔ بزرگ نے غسل خانے میں پانی ڈالا، تحصیلدار صاحب نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر روانہ ہوئے اور بزرگ سے کہا، اب میں آگے آگے چلتا ہوں، تم مجھے شیخ الہند رحمت اللہ تعالی تک پہنچا کر اپنا انعام وصول کرو۔ بزرگ اس کو لے کر باہر نکلے اور متوقع خدشے کے تحت دریافت فرمایا کہ ہاں بھائی، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تحصیلدار تو غصے میں آ گیا اور کہا کہ آپ کو پہلے نہیں بتایا گیا کہ میں شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے ہاں شرف باریابی کی غرض سے آیا ہوں۔ بزرگ مذکورہ نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا کہ بھائی، مجھے بھی کچھ لوگ شیخ الہند کہتے ہیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، شیخ الہند مولانا محمود حسن؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے مسکرا کر فرمایا، جی ہاں۔ تحصیلدار فوراً پاؤں پر گر کر زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میری تو آپ نے آخرت ہی خراب کر دی۔ مگر آپ اس کو تسلی دیتے رہے کہ نہیں بھائی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کی نظر میں میرے لیے حسن ظن ہے تو پھر بھی سید القوم خادم ہی ہوتا ہے، یعنی بزرگ خود حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی ہی تھے جو اس تحصیلدار کی خدمت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور آج تو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہوتا ہے کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک عدنان خاشقجی گزرے ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں عدنان خاشقجی کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ کینیا میں آپ نے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزارنے گیا ہوا تھا۔ اس کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی تو اس نے اپنا ایک جہاز ال-747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ عدنان خاشقجی کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں عدنان خاشقجی کے خاص اسطبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی، ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی،
جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر ریچرڈ نیکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا یہ، ملکوں کے درمیان یہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے 20 ارب ڈالر کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دستے شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی۔ 80 کی دہائی میں یہ 40 ارب ڈالرز کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالکیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارے شروع ہوئے، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی۔ ایک لمبی مدت تک گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ عدنان خاشقجی کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے اس نے کہا کہ میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکنامی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی وہی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس عرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس کے والد شاہی طبیب تھے۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا۔ 2017 میں اس کا انتقال 80 سال کی عمر میں ہوا۔ یاد رکھیے، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آپ بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اگر اللہ نعمت دے تو اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کریں۔ دوستو، اسی طرح ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت براری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہو۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں تو صحیح، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہر تشریف لائے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہوا، ہکا بکا ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درم کا تیل استعمال بھی نہ کر سکتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، یعنی 1 درم تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تامل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ استعمال اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے، اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو کیا تھی شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اپنی ذات پر تھوڑا خرچ کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں صدقے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے۔ دوستو اسی طرح چند ماہ پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ یوٹیوب پر وہ تقریر موجود ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے پوتے کا نام ہلاکو تھا۔ اس نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا۔ بعض حوالوں کے مطابق اس نے 2 لاکھ اور بعض کے مطابق 4 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ اس نے بغداد کی ساری قدیم مسجدیں، مکتبے اور محل ڈھا دیے۔ اسی ظالم حکمران نے ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عالم ہلاکو سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر کار قادحان نام کا ایک کم عمر نوجوان، جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور ایک مدرسے میں معلم تھا، ہلاکو کا سامنا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہلاکو سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے قادحان نے اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے لیا۔ نوجوان عالم قادحان ہلاکو کے خیمے کے پاس پہنچا اور ہلاکو سے ملنے اندر چلا گیا۔ ہلاکو نے نوجوان عالم سے پوچھا، مجھ سے ملنے اور میرا سامنا کرنے کے لیے بغداد والوں کے پاس تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ قادحان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو بہر ایک اونٹ موجود ہے، اگر داڑھی والا چاہتے ہیں تو بہر ایک بکرا موجود ہے، اور اگر بلند آواز والا چاہتے ہیں تو بہر ایک مرغا بھی موجود ہے۔ آپ جسے چاہیں بلا لیں اور اس سے مل لیجئے۔ ہلاکو بھانپ گیا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تب ہلاکو نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں۔ دنیا، مال و دولت اور زمین و جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئی، اس لیے اللہ نے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھی وہ ہم سے واپس لے لے۔
یہ جواب سن کر ہیراکل نے دوسرا بڑا عجیب سوال کر دیا کہ مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ نوجوان نے بھی عجیب و غریب جواب دیا، کہتا ہے کہ جب ہم نعمتوں کی قدر جان لیں گے، ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور آپس کے اختلافات ختم کر لیں گے تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکتے۔ دوستو، اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دوسری اقوام پر آنے والے قدرتی آفتوں کو تو وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی حالت کی بے انتہا خرابی کے باوجود بھی احتساب کی نگاہ سے اسے دوستو اسی طرح میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ مردوں کے برابر حقوق لینا چاہتی ہیں؟ تو اس نے ایک حیران کن جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے برابر کے حقوق نہیں چاہیے۔ میں نے تفصیل چاہی تو اس نے کچھ یوں بیان کی، کہتی ہے کہ میرا جائیداد میں باپ کی طرف سے بھی حصہ ہے، بھائی کی طرف سے بھی حصہ ہے، بیٹے کی طرف سے بھی حصہ ہے اور خاوند کی طرف سے بھی ہے۔ جب میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی تو میں ان حقوق سے محروم ہو جاؤں گی۔ اسی طرح میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں تو مجھے جاب میں سہولت دی جاتی ہے، برابر کے حقوق میں میرا نقصان زیادہ ہے۔ بینک، ہسپتال، مارکیٹ، ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے اصول پر مجھے ریلیف مل جاتا ہے۔ میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور بھائی کو بیٹھے بیٹھے سلام کر لیتے ہیں۔ ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں اور میری بیٹی اپنا ہینڈ بیگ پکڑتے ہیں اور بس، اور کچھ نہیں۔ باقی رہا سامان، وہ جانے میرا بیٹا اور ان کے پاپا۔ کہتی ہے کہ ایک بار راستے میں گاڑی رک گئی تھی تو مجھے سٹیئرنگ تھما کر بیٹے اور میاں نے دھکا لگایا۔ برابر کے حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا۔ سبھی بڑے اور بھاری کام خود بخود مردوں پر جا پڑتے ہیں۔ مجھے کبھی بل ادا کرنے نہیں جانا پڑتا، کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، کبھی الیکٹریشین کے ساتھ دماغ کھپائی نہیں کرنی پڑتی۔ کمانے کی ذمہ داری کبھی میری نہیں، میں نے کمانے کے لیے نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ میں کبھی کہہ دوں آج کچھ نہیں پکانا، گرمی لگ رہی تھی یا موڈ نہیں تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن مردوں کو کام سے کبھی چھٹی نہیں۔ میں ان کے کپڑے جوتے بنا بتائے کسی کو اٹھوا سکتی ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے، میری انکم پر صرف میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے، میرے جوتے کپڑوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار فائدے مجھے حاصل ہیں، میں برابر کے حقوق لے کر گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں اتنی پاگل کیوں ہوں؟ اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ